روزے میں بھی وضو کے دوران کلی کرنا یہ درست ہے، اور اگر کسی شخص کو غسل اس پر واجب ہے، ناپاک تھا، اب اس کو غسل جنابت لاحق ہو گیا ہے، تو اس حالت میں اگر اس نے غسل کرنا ہے جب ناپاک ہے تو روزہ بھی ہے، تو اس حالت میں کلی کرنا فرض ہوگا روزے کی حالت میں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلی روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ روزے میں ایک اور مسئلہ، روزے میں وضو اور غسل کے بغیر صرف کوئی آدمی گرمی دور کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، کلی کرتا ہے، وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو اس دوران اگر وہ کلی کر لیتا ہے محض گرمی کو دور کرنے کے لیے، تب بھی جائز ہے اور درست ہے۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزہ یاد نہیں تھا اور اس نے کلی کرنے کے ساتھ ہی پانی کو اس نے نگل لیا، تھوڑے سے پانی کو یا کچھ پانی کو نگل لیا، تو چونکہ یاد نہیں ہے اس کو روزہ ہے میرا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو کلی کرتے ہوئے اگر اس نے تھوڑا سا بھی پانی پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بس مسئلہ کلی کے حوالے سے ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ جو ہم سب کو پیش آتا ہے اور بعض دفعہ بندہ وہم میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ کلی کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے، تو کلی کرنے کے بعد زبان کے اوپر، منہ کے اندر تری رہ جاتی ہے، پانی کی ذائقہ رہ جاتا ہے، تو اگر وہ تری نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد ایک دو دفعہ اس نے تھوکا ہو۔ تھوکنے کے بعد اگر وہ اثر محسوس کرتا ہے پانی کا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر اس نے تھوکا نہیں ہے، بس کلی کی، پانی کا اثر منہ میں تھا، اس نے نگل لیا، ایک دو دفعہ تھوکا بھی نہیں ہے، نگل لیا اور محسوس ہوا کہ پانی بھی اندر چلا گیا ہے، تو اس سے روزے کے اندر بگاڑ آ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال روزے کی حالت میں جب بھی انسان وضو کرے یا کلی کرے تو ایک دو دفعہ تھوکے، اس کے بعد جا کر اگر کچھ نگلنا چاہے تو نگل لے، پھر روزے کے اندر فساد نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دینی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔